السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. 4 بڑے کمروں پر مشتمل وہ شہر کا معروف پارلر تھا جہاں امیر گھرانوں کے ساتھ ساتھ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی فیشل، مینیکیور، پیڈیکیور، پلکنگ، تھریڈنگ، فل باڈی مساج، ہیئر کٹنگ اور میک اپ پر پانی کی طرح پیسہ بہاتی نظر آتی تھی. پارلر کی اونر ایک غیر ملکی چینی نیاد تھی جس نے وہاں کا بیشتر عملہ بھی چینی نیاد ہی بھرتی کر رکھا تھا. چینی نقوش کی حامل شستہ اردو بولتی وہ تمام لڑکیاں پیشہ ورانہ انداز میں کام کرتی نظر آ رہی تھی. ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بڑی بے نیازی سے چونگم چباتی میگزین کی ورق گردانی کرتے ہوئے اشمل نے سامنے کاؤنٹر پر نظر دوڑاتے ہوئے سامنے والے کمرے کی جانب دیکھا جس کے کھلے دروازے سے ہی دیوار کے شیشے کے سامنے پارلر چیئر پہ بیٹھی اس کی ماں فیشل کرواتی نظر آ رہی تھی. پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ وہاں بیٹھی مختلف جرائد و رسائل کی ورق گردانی کرتے وقت گزار رہی تھی. اس سے پہلے کبھی وہ یوں ماں کے ساتھ پارلر نہیں آئی تھی. یہ اس کا پہلا تجربہ تھا جو اسے بے حد خوف میں مبتلا کیے دے رہا تھا. مزید 10 منٹ وہ اس طرح بیٹھی ورق گردانی کا شغل فرماتی رہی جب چینی نقوش کی حامل ایک لڑکی نے اسے مخاطب کر کے اسے اندر جانے کا کہا جہاں اب اس کی ماں بیٹھی ہیئر کٹنگ کروا رہی تھی. سست روی سے چلتی وہ ماں کے برابر کھڑی ہو گئی. شی از مائی ڈاٹر. اس کے آئی بروز بنانی ہے اور فیس ویکسنگ کر دیں. مسز خالد نے ذرا کی ذرا مڑ کر اشمل کی جانب دیکھتے ہوئے اس لڑکی کو ہدایات دی. دیکھنے میں پاکستانی لگ رہی تھی. لڑکی نے اچنبھے سے 10-12 سالہ اشمل کو دیکھا جو جینز اور لمبی سی شرٹ میں دوپٹے سے بے نیاز بڑی بیزار سی کھڑی تھی. میڈم شی از ٹو ینگ. ابھی اس پہ یہ سب ٹرائی کرنا قبل از وقت ہے. لڑکی نے ٹھہر ٹھہر کے فکرہ مکمل کیا تو مسز خالد کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے. میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا. آپ جنیلا کو بلائیں. بڑی رکھائی سے جواب دیتے ہوئے انہوں نے اشمل کی جانب دیکھا جس نے محض دبا دبا سا احتجاج کیا. بیٹا یو ول لک ویری پریٹی. تم بہت خوبصورت لگو گی. سب بچیاں کرواتی ہیں. بچپن سے ہی کروانا چاہیے. ماما آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. مجھے سب میں دلچسپی نہیں ہے. وہ بے حد اکتائی ہوئی تھی. پاگل مت بنو. انہوں نے سختی سے بیٹی کو جھڑکا. میڈم بچی ٹھیک کہہ رہی ہے. اس لڑکی کے منہ سے پھر سے بے ساختہ نکل گیا تو مسز خالد نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا. کال جنیلا پلیز. ہنوز رکھائی سے کہتے انہوں نے رخ موڑ لیا تو وہ مزید کچھ بھی کہے بنا بوکھلائی سی دوسرے کمرے میں چلی گئی. تھوڑی دیر بعد چینی نقوش والی چھوٹے سے قد کی لڑکی اپنی مخصوص پیشہ ورانہ مسکراہٹ لیے موجود تھی. جنیلا شی از مائی ڈاٹر. آپ پلیز اس کی پلکنگ اور فیس ویکسنگ کر دیں. انہیں ہمیشہ جنیلا ہی ڈیل کرتی آئی تھی مگر آج شاید مصروفیت کچھ زیادہ ہو جانے کی بنا پر انہیں وہ نئی لڑکی مہیا کی گئی تھی جس کے کام سے وہ مطمئن نہ ہو سکی. اوپر سے اس کی مداخلت انہیں بہت بری لگی. جنیلا کاروباری مسکراہٹ کے ساتھ اشمل کی جانب بڑھ کر ہیلو ہائی کرنے لگی. ویل جنیلا ڈونٹ مائنڈ. یہ جو نئی لڑکی آپ نے رکھی ہے شی از ویری ان پروفیشنل. آپ لوگ نا یہ پاکستانی گرلز مت ہائر کیا کریں. ان کو تو ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے. آپ کے پارلر کو میں اس لیے پریفر کرتی ہوں کہ یہاں تہذیب یافتہ لڑکیاں کام کرتی ہیں اور مجھے اس پارلر کی یہی بات اچھی لگتی ہے کہ آپ سب باہر سے کام سیکھ کر آئی ہیں. جنیلا جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے محض مسکرا کے رہ گئی. اب دیکھیں نا یہ کیا طریقہ ہے بھلا کسٹمر کو ڈیل کرنے کا کہ آپ اس کے آرڈر کو ماننے کی بجائے اسے الٹا ڈکٹیٹ کریں.
گھوڑا گھاس سے دوستی کر کے خود کیا کھائے گا؟ اگر یہی طریقہ رکھیں گے تو کسٹمرز کیسے سیٹسفائیڈ ہوں گے؟ میری بیٹی ہے بھائی، میں جو مرضی کرواؤں۔ جنیلا کے چلتے ہاتھ لمحے بھر کر رک گئے اور اس نے اپنی کو ورکر کی طرف سے معذرت کر کے پھر سے اپنے کام پہ توجہ مرکوز کر دی، جبکہ مسز خالد مطمئن سے ہو کے کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ مسز خالد ایک این جی او کی سرگرم کارکن تھی اور ان کا بہت وسیع سوشل سرکل تھا، جس میں وہ اس قدر مصروف ہوئی کہ انہیں گھر بار کی قطعاً پرواہ نہ رہی۔ یوں بھی گھر میں نوکروں کی فوج مہیا کر کے وہ اپنے تمام فرائض سے سبکدوش ہو چکی تھی۔ ان کے شوہر خالد بادامی ایک مشہور پرائیویٹ بینک میں اعلیٰ عہدے کے افسر تھے، جو بینک کے بعد اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایک جم میں ایکسرسائز کے لیے جاتے تھے۔ گھر پہنچنے پہ وہ اس قدر تھکان کا شکار ہوتے کہ 2 گھڑی بچوں کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہ ہوتا۔ دونوں میاں بیوی کے پاس گھر کے بجائے باہر کی سرگرمیوں کے لیے زیادہ وقت تھا کہ انہیں اپر کلاس میں اپنا ایک مقام بنانا تھا۔ اشمل، مشل اور حذیفہ کو یوں بھی ان کی آیا نہیں پالا تھا، جو ایک کل وقتی ملازمہ تھی۔ تینوں بچے ہی شہر کے ایک مہنگے ترین اور اعلیٰ درجے کے اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ تینوں نہ صرف بلاغ کے ذہین تھے بلکہ حد درجہ پر اعتماد بھی تھے، جس پر والدین کو بہت فخر تھا۔ مگر ایک بات جو دونوں بھول چکے تھے وہ یہ کہ معاشرے میں بجا طور پر بچوں کا پر اعتماد ہونا ضروری ہے، مگر ہر چیز اعتدال میں رہ کے ہی اچھی اور فائدہ مند لگتی ہے۔ حد سے زیادہ بڑی خود اعتمادی بھی بعض اوقات بدتمیزی کی جانب ہونے لگتی ہے، اور ایسا ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تینوں بچوں کے ساتھ ہونے لگا۔ اشمل 7 اسٹینڈرڈ میں آ گئی تھی۔ بچپن سے ہی حساس واقع ہونے کی وجہ سے ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی وہ شدت سے والدین کی عدم توجہ محسوس کرتی۔ شروع میں اس احساس کو کھل کر لفظوں میں بیان کرنے پر اسے ماں باپ کی طرف سے ٹھیک ٹھاک جھاڑ پڑی تھی، اسے گستاخی کا نام دیا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے چور دروازے ڈھونڈ نکالے تھے، جن میں پہلا دروازہ اسے لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی صورت میں ملا۔ اس کی انٹرنیٹ پہ بہت سی ایسی سرگرمیاں تھیں جو اس کی عمر کی بچیوں اور بچوں کے لیے قطعاً ممنوع تھی، مگر بچوں پہ روک ٹوک رکھنے والا اور انہیں رہنمائی کرنے والا ہی جب گونگا اور اندھا ہو تو پھر چور دروازوں سے بڑھتے راستے تباہی کے گہرے گڑھے کی طرف ہی لے جاتے ہیں۔ اپنی تنہائی اور باتوں کو بانٹنے کے لیے اس نے نہ صرف غلط ویب سائٹس تک ایکسس حاصل کی بلکہ فیس بک پر بہت سے نئے دوست بنا ڈالے، جو اس کچی عمر کے ذہن کے لیے کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھے۔ کوئی نظر رکھنے والا اور روک ٹوک کرنے والا تو تھا نہیں، اور اسے خود بھی احساس نہ ہوا کہ جن دوستوں کو وہ بے حد مخلص گردان کے آگے بڑھ رہی ہے دراصل ایسا دلدل ہے جس میں وہ دھس کر کبھی باہر نہ نکل پائے گی۔ اس روز اسکول میں مس مریم نے حاضری لگانے کے بعد ساری کلاس پہ نگاہ دوڑائی تو اشمل پہ نظر پڑتے ہی ان کا ماتھا ٹھنکا۔ پہلے ہی اس کے بالوں میں لگی ایکسٹینشن پر وہ اسے فائن چارج کر چکی تھی، اور اب وہ بھویں بھی بنوا کے آ گئی تھی۔ سیشن کے آغاز پہ بھولی سی اشمل 4 ماہ بعد اس قسم کی فیشن اپنا کر اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی دکھنے لگی تھی۔ کلاس کے دوران اشمل اپنے چہرے پر میڈم کا ارتکاز محسوس کر کے شدید خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ میڈم اسے یوں کس بنا پہ گھور رہی ہیں۔ اسے رہ رہ کے اپنی موم پہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ کلاس کے اختتام پہ میڈم اسے اسٹاف روم میں آنے کا کہہ کے چلی گئی۔ وہ چاروں ناچار اسٹاف روم تک آئی تو میڈم مریم نے اسے باہر بینچ پہ بٹھا کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اشمل بیٹا، یہ کیا ہے؟ وہ ان کا اشارہ بخوبی سمجھتی تھی، لہٰذا خاموش رہی۔ بیٹا، ابھی آپ بہت چھوٹی ہیں، اس طرح بڑوں کے فیشن اپنانا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ بیٹا، پہلے آپ 3 جگہ سے کان چھدوا کر اتنے ٹاپس پہنائی، پھر اپنے بالوں میں سرخ ایکسٹینشن لگا لی، اور اب یہ
آئی بروز بنوائی ہیں. بیٹا آپ کی کلاس میں کوئی بھی بچی اس طرح کے فیشن نہیں کرتی. ایک حد تک تیار ہو کر آنا الگ بات ہے، مگر اس طرح بڑوں کے فیشن اتنی سی عمر میں اپنانا الگ بات. بیٹا ابھی آپ چھوٹی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی آپ کو صرف پڑھائی پہ توجہ دینا چاہیے. اس قسم کے کاموں کے لیے پوری عمر پڑی ہے. جب آپ ہماری عمر میں آ جائیں گی تو جتنا مرضی فیشن کیجیے گا، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، مگر ابھی نہیں. بڑے پیار سے اور طریقے سے انہوں نے بچی کو سمجھایا. میڈم میری موم نے مجھے پارلر لے جا کر خود کروایا ہے. وہ کہتی ہیں کہ بچیوں کو بچپن سے عادت ہونی چاہیے، تیار رہنا چاہیے. اگر وہ خود یہ سب کرواتی ہیں تو آپ مجھے کیوں روک رہی ہیں؟ آئی ایم سو کنفیوزڈ. آپ کچھ کہتی ہیں، ماما کچھ کہتی ہیں، میں کس کی بات مانوں؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تو مس مریم کے پاس بولنے کو کچھ بھی باقی نہ رہا. گھر پہنچ کر بھی اس کا موڈ سخت خراب تھا. کبھی اسے موم پہ غصہ آتا کہ وہ کیوں اسے یوں سجا سنوار کے اسکول بھجوا دیتی ہیں، تو کبھی ٹیچر پر کہ اگر اس کے والدین کو کوئی مسئلہ نہیں تو انہیں کیا مسئلہ ہے. رات میں مسز خالد گھر آئیں تو وہ ان پہ چیخنا چلانا شروع ہو گئی. کیا ضرورت تھی جب میں نے آپ کو روکا بھی تھا؟ تو پہلے بھی تو مجھے کتنی بار فائن ہو چکا ہے. آپ کو شوق ہے کلاس میں میری انسلٹ کروانے کا؟ کیا بکواس کری ہو، دماغ خراب ہے تمہارا؟ آپ فضول میں یہ فیشن کروا کے میری انسلٹ کرواتی ہیں ماما. وہ روحان سی ہو گئی تو مسز خالد نے اسے خود سے لگا لیا. مائی سویٹ ہارٹ، کس نے انسلٹ کی تمہاری؟ کس کی یہ مجال ہے کہ میری جان کو کچھ بھی کہے؟ تمہاری ٹیچرز کی اتنی ہمت کہ تمہیں فائن کرے. ہوتی کون ہے وہ؟ میں کل ہی تمہارے اسکول آؤں گی تمہارے ٹیچر کا دماغ درست کرنے. وہ اسے خود سے لگائے تھپک کے پیار کر رہی تھی. ایسا موقع بہت ہی کم اشمل کی زندگی میں آیا تھا. وہ بھی چھوٹے سے بچے کی طرح ماں کے سینے سے لگی سی سکتی رہی. اگلے روز ہی مسز خالد پرنسپل کے آفس میں موجود تھی، بما شکایات کے انبار کے. پرنسپل انہیں صفائیاں دے دے کے تھک گئی، مگر وہ خاموش ہونے میں نہیں آ رہی تھی. پرنسپل نے مس مریم کو بلا بھیجا. مس مریم کے آنے پر پرنسپل خود ایک طرف ہو گئی، کیونکہ مسز خالد ان کے اسکول کو اچھی خاصی فنڈنگ کرتی تھی. ایسے میں وہ کسی بھی طرح انہیں ناراض نہیں کر سکتی تھی، سو ان دونوں کو ہی آمنے سامنے کر دیا. مس مریم، آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ میری بیٹی کی اس طرح انسلٹ کریں، اسے فائن کریں؟ اور آپ کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ اس کے پرسنل افیئرز میں مداخلت کریں؟ اشمل کیسی ڈریسنگ کرتی ہے، کیسا فیشن کرتی ہے، دیٹ از نن آف یور بزنس. آپ کو ہم پڑھانے کے لیے پے کرتے ہیں، اچھا خاصا پے کرتے ہیں، یہاں بچوں کی ذاتیات پہ بولنے کے لیے نہیں. وہ بڑے کٹیلے انداز میں بولی تو مس مریم کے ساتھ ساتھ پرنسپل کو بھی بہت برا لگا. مسز خالد، اشمل ہماری بھی بچی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکول اور ٹیچرز کی ذمہ داری محض بچوں کو پڑھانا نہیں ہے. مس مریم نے اپنے غصے پہ قدرے قابو پا کر توجیہ پیش کی. ماں باپ کے ساتھ اساتذہ کا بھی کام ہوتا ہے بچے کی تربیت کرنا. اشمل میری بیٹی ہے اور میں اس کی تربیت اپنے ماحول کے مطابق کروں گی، اور یہ میرا ہی کام ہے. آئندہ آپ پلیز یہ غریب اور فرسودہ لوگوں والی سوچ میری بیٹی پہ اپلائی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. ہمارا اپنا لائف سٹینڈرڈ ہے. وہ دو ٹوک بولتی پرنسپل کی طرف مڑی. اور مسز شیرازی، اگر آئندہ مجھے پھر سے کمپلین آئی تو میں آپ کے ڈائریکٹر تک جاؤں گی. اپنے تنبیہ کرتی وہ بیگ اٹھا کر پرنسپل آفس سے باہر نکل گئی. مس مریم لب بھینچے پرنسپل آفس میں بیٹھی مسز شیرازی کی مناسب ہدایات سن رہی تھی. آخر میں اٹھتے ہوئے وہ محض اتنا ہی کہہ پائیں، میڈم استاد ہمارے زمانے میں بھی ہوتے تھے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ سخت اساتذہ سے آپ کی ہماری نسل پڑھی ہے، جو ہمیں ڈنڈے بھی لگا جاتے تھے تو ہمارے والدین اتنا ہی کہتے تھے، غلطی تمہاری ہی ہوگی، استاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جب والدین ہی بچوں کے سامنے استاد کو غلیظ گالیاں دے تو بچہ کبھی استاد کی عزت نہیں کر پاتا. ایسے معاشرے میں پھر اخلاقی قدروں سے دور نسل کی ہی پرورش ہوتی ہے. مسز شیرازی ان سے متفق ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کہہ پائی تھی.
اور پھر گرمیوں کی چھٹیوں سے قبل اسکول میں ون ڈش پارٹی تھی۔ تیار فیشن کی دل دادا نئی نسل کو دیکھ کر اساتذہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ اشمل اس روز سرخ رنگ کے بغیر آستین کے فراق چوڑی دار پاجامہ بغیر دوپٹے کے زیب تن کیے ہوئے تھی۔ اس کی کلاس انچارج مس مریم نے دیکھ کر بھی اندیکھی کر ڈالی۔ ایسا لباس بچی خود تو خریدنے سے رہی، مائیں سلوا دیتی ہیں تبھی بچیاں پہن کر آتی ہیں نا۔ مس شائستہ کے توجہ دلانے پر وہ اتنا کہہ کے خاموش ہو گئی۔ انہوں نے اب نہ بولنے کی قسم کھا لی تھی۔ روحانی والدین کو جب روحانی تربیت سے روک دیا جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اشمل نے بھی حال ہی میں اپنے والدین سے ضد کر کے لیٹسٹ موبائل فون لیا تھا اور اب وہ پارٹی کے دوران کونے خدرے میں گھسی سب سے نظریں بچا کر مسلسل کسی سے پیغام رسانی میں مصروف تھی۔ چھٹی آج 12 بجے ہے، لازماً گیٹ پہ آ جانا، آج تمہاری پسند کا رنگ پہنا ہے۔ آخری پیغام بھیج کر اس نے موبائل بڑی خاموشی سے اپنے پرس میں چھپا لیا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق پارٹی میں شامل ہو کر وہ 12 بجے اسی حلیے میں گیٹ سے باہر نکل کر سامنے والی گلی میں داخل ہوئی، جہاں کالی شیراڈ میں 20 برس کے لگ بھگ لڑکا اس کا منتظر تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کے اس کے برابر ہی بیٹھی کہ سامنے سے آتی مس سنبل نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ مس سنبل نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر کھینچا، جبکہ برابر میں اس سے چپک کے بیٹھا لڑکا خاموشی سے گاڑی بھگا لے گیا اور اشمل خوف زدہ سی مس سنبل کے سامنے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ واپس اسکول۔ مس سنبل درشتی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھسیٹتے ہوئے اسکول تک لے آئیں۔ وہ مجرم بنی پرنسپل آفس میں بیٹھی ان تمام سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ کاشف صدیقی اس کا فیس بک پہ بننے والا دوست تھا، جس سے 7 ماہ قبل اس کی دوستی ہوئی تھی۔ گھر میں والدین کی عدم توجہ کی بنا پر ہی وہ اس سے قریب ہوئی تھی اور آج دوسری مرتبہ وہ اس سے ملنے گئی تھی۔ وہ دونوں پہلے بھی اسی طرح اسکول سے واپسی پر کسی پارک میں مل چکے تھے۔ فیس بک کے علاوہ اب وہ دن رات موبائل فون پر ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ ایسے میں پرنسپل نے مس مریم کو ہی اشمل کی کاؤنسلنگ کے لیے کہا تھا۔ مس مریم اسے لیے خالی کلاس روم میں چلی آئیں۔ اشمل، آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو سکتا تھا۔ وہ شخص کسی غلط ارادے کے تحت آپ کو کسی مصیبت میں بھی ڈال سکتا تھا بیٹا۔ مس مریم نے اسے سمجھانے کے لیے مناسب الفاظ کا استعمال کیا۔ میڈم پلیز، میں بچی نہیں ہوں، میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں، اور اتنا تو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کیا کر سکتا تھا۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں، مگر اس نے کرنا ہوتا نا تو پہلی دفعہ میں ہی کر لیتا۔ مس مریم کا تو دماغ ہی گویا گھوم گیا۔ آج کل کی میڈیا اور انٹرنیٹ نے بچوں کے ذہنوں کو قبل از وقت ہی بڑا کر دیا تھا۔ کسی قسم کا شرم حجاب ہی اب بڑوں اور بچوں کے درمیان حائل نہ رہا تھا۔ یہ خود اعتمادی نہیں، بے راہ روی اور بے حیائی تھی، جسے ہم خود اعتمادی کا جامہ پہنائے سینہ ٹھونکتے پھرتے تھے۔ اچھی بیٹیاں اس طرح کی باتیں یوں نہیں کرتی اور اس طرح کے کام نہیں کرتی اشمل۔ آپ کے والدین کو علم ہوگا تو کیا سوچیں گے؟ میرے والدین نے خود ہی مجھے اس راستے پہ چلنے کی اجازت دی ہے میڈم۔ جن بچوں کو گھر پہ توجہ پیار نہ ملے تو وہ پھر باہری دوست بنائیں گے نا۔ آپ کو کیا اندازہ میں کتنی تنہا ہوں۔ میڈم، کیا میری ماما کو نظر نہیں آتا وہ خود مجھے ایسی ڈریسنگ کرواتی ہیں؟ میں کن ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوں، انہیں مجھے گائیڈ کرنا چاہیے نا، جو انہوں نے آج تک نہیں کیا۔ ان کو اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ میڈم، یہ آپ کی سوچ ہے، میرے پیرنٹس کے پاس نا ایسی فالتو باتوں کے لیے وقت نہیں۔ ہمارے ہاں تو بچے بہت چھوٹی عمر میں ہی بوائے فرینڈس بنا لیتے ہیں۔ جن پیرنٹس کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، پھر وہ بچے آپس میں دوستیاں کر لیتے ہیں۔ وہ اتنی تلخ اور حساس ہوگی، مس مریم کو قطعاً اندازہ نہ تھا۔ غلطی واقعی اس بچی کی نہیں، بڑوں کی تھی۔ کچے ذہنوں کو جس ماحول میں پنپنے کے لیے چھوڑ دیا جائے وہ ویسے ہی نشو نما پاتے ہیں۔ اولاد کی پرورش کا کام تو والدین اور اساتذہ پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور اگر یہ ذمہ داری مناسب انداز میں پوری نہ کی جائے
تو پھر ایسی ہی نسل جنم لینے لگی ہے جو یقیناً آگے چل کر خاندان کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے بھی ناسور بنے گی۔ مس مریم نے روتی بلکتی اشمل کو سینے سے لگا لیا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف ایک ماں بن گئی تھی، ایک روحانی ماں۔ یقیناً اسکول انہیں پے کرتا تھا، لیکن ان کی جو اصل ذمہ داری تھی وہ ان بچوں کی اخلاقی تربیت تھی، جس میں وہ اپنے آپ کو آج ناکام تصور کر رہی تھی۔ اگلے ہی روز پرنسپل نے مسز خالد کو بلا کر مناسب الفاظ میں ساری تفصیل سنا ڈالی تھی۔ What? What do you mean? یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ لوگوں نے مجھے انفارم تک نہیں کیا؟ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھنے کی بجائے الٹا انہی پہ چڑھ دوڑی تھی۔ کلاس ٹیچر کس کام کی ہیں؟ کیا وہ چیک نہیں رکھ سکتی کہ ان کی کلاس کی بچیاں کن ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے مس مریم کو گھورا تو وہ بولنے سے خود کو روک نہ پائیں۔ دیکھیے مسز خالد، جب آپ خود ہی ہمیں سختی سے منع کر گئی تھی کہ آپ کی بچی کی ذاتیات سے ہمیں دور رہنا ہے، آپ اپنے ماحول کے مطابق اسے تربیت دے رہی ہیں، تو بتائیے ہم کس حق سے اسے سمجھاتے جو آپ آج ہمیں بلیم کر رہی ہیں؟ ویسے تو والدین محض اساتذہ کی اتنی ہی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں سائنس، میتھس، انگلش سمجھا دیں بس۔ تو ایسے معاملات پر پھر آپ کو ہماری رسپانسبلٹی کیوں یاد آ جاتی ہے؟ عام حالات میں آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ٹیچر کا کوئی رائٹ بھی ہے بچے کو کچھ کہنے کا؟ تو پھر ایسے معاملات میں آپ ہمیں کیوں بلیم کر رہی ہیں؟ جب آپ لوگوں نے ٹیچرز کے ریلیشن کو خود ہی بچوں کی پرورش سے الگ کر ڈالا ہے تو پھر… مس مریم، پرنسپل نے انہیں ٹوکا تو وہ بول پڑی۔ پلیز میڈم، لیٹ می اسپیک۔ مسز خالد، والدین کا کام بچوں کو پیدا کر کے تمام ضروریات فراہم کر کے چھوڑ دینا نہیں ہوتا، بلکہ انہیں صحیح غلط کی پہچان کرانا ہوتا ہے۔ بچوں کی غلط حرکات پر ان کی بھلائی کے لیے انہیں سمجھانے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار جھڑکنا اور مارنا بھی پڑتا ہے۔ ذرا سے رونے اور ضد کرنے پر ان کی من پسند چیز انہیں نہیں تھمائی جا سکتی، اور موبائل تو بچے کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے موبائل پر بچے آج کل کیا کیا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں، وہ جسے آپ اپنی ایلیٹ کلاس کہہ کے اس پہ فخر کرتی ہیں، اس کی جڑیں کیسے کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں، کیسا دیمک لگ چکا ہے۔ ہم آئے روز کلاس میں بچوں کی کیسی کیسی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں اور والدین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے جیسے والدین خود چاہتے ہیں کہ بچے تمام غلط کام کریں۔ آپ کو علم بھی ہے اس وقت ان تمام پرائیویٹ سکولز کے، جن کے بہت اونچے نام ہیں، یہ بگڑے ہوئے بچے پورن موویز سے لے کر نشے تک کے عادی ہو چکے ہیں۔ ایسے میں آپ والدین بھی الٹا ہمارے منہ پہ تمانچہ مار کے ہمارا منہ بند کرواتے ہیں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، بے شک آپ والدہ ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کلاس کے بچے اسی طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو میں آج کے بعد اشمل کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہیں، اولاد کی پرورش اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو اشمل آج اس سٹیج تک نہ آتی۔ بچوں کو پیسے سے کہیں زیادہ ماں باپ کی توجہ، پیار اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کے لیے بچوں کے ذہن سے یہ نکال دیں کہ ٹیچرز ان کے ویل وشرز نہیں ہیں۔ ٹیچرز کو اپنے طریقے سے کام کرنے دیں، وہ بھی بچوں کا بھلا چاہتے ہیں، نقصان نہیں۔ بچوں کو ٹیکنالوجی سے متعارف ضرور کرائیں، مگر ان کے ساتھ بیٹھ کے چیک اور بیلنس بھی رکھیں۔ ہر عمر کا بچہ ٹیکنالوجی استعمال کرے، یہ اخلاقی تنزلی کا سفر ہے۔ ہر کام کا، ہر چیز کے استعمال کا ایک وقت، ایک عمر ہوتی ہے، اور کوئی بھی کام نہ وقت سے پہلے فائدہ مند ہے نہ بعد میں۔ پلیز مسز خالد، ڈونٹ مائنڈ اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ۔ آپ کی کلاس بھلے کیسی بھی ہو، مگر معاشرہ ہمیشہ اخلاقی اقدار سے ہی بنتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میری باتوں کا برا نہیں مانا ہوگا۔ یہ کہہ کے مس مریم رکی نہیں تھی، بلکہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ البتہ مسز خالد کے لیے وہ اولاد کی پرورش کے حوالے سے بہت سے در وا کر گئی تھی۔
جن پر اب انہیں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت تھی، اور یہ بات تو جیسے ان کی روح تک کو تڑپا گئی تھی کہ اشمل کہتی ہے، والدین کی توجہ سے محروم بچے پھر ایک دوسرے کی توجہ صحیح یا غلط طریقے سے حاصل کریں، اس میں پھر انہیں الزام کیوں دیا جاتا ہے؟ اور وہ سوچ رہی تھی، کیا سچ میں اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بچوں کو اپنی اصل توجہ اور محبت سے محروم رکھا ہے؟ یہ کہانی مسز خالد کی یا اشمل کی کہانی نہیں، آج کے دور کے ہر امیر غریب گھرانے کی کہانی ہے۔ ہر گھر میں موجود والدین اور بچوں کی کہانی ہے، جہاں والدین خود مشقت کی سولی پہ لٹک کے بھی بچے کی زندگی میں سہولیات پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ سہولیات در حقیقت بچے کو اخلاقی تنزلی کا شکار کر رہی ہیں۔ خدا را اپنے بچے کی وقت رہتے تربیت کیجیے، کہ والدین پر اللہ نے اولاد کی تربیت کی صورت بہت بھاری ذمہ داری عائد کی ہے، اور یقیناً روز محشر والدین سے ان کی اولاد کی تربیت کے بارے میں سوال کیا جائے۔